بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں ایک تدبیر ہے اور ایک تقدیر، اور تقدیر ہمیشہ تدبیر پر غالب رہتی ہے۔ تقدیر اللہ کا امر ہے اور تدبیر انسان کی چاہت کا نام ہے۔ اللہ نے ہمیں تھوڑا سا اختیار عطا فرما دیا کہ ہم جو کام کرتے ہیں ان کے لیے کچھ وسائل مہیا کر دیے، جن کو اختیار کرنے سے ہمارے کچھ کام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو آپ سائنس کے قوانین کہہ لیجئے، روزمرہ کے کام کرنے کے کچھ طریقے اور اسباب سمجھ لیجئے، لیکن ان کا فائنل رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ انسان اللہ کی دی ہوئی توفیق سے محنت کر سکتا ہے، اسباب اختیار کر سکتا ہے، لیکن اس میں کامیابی یا ناکامی کا آخری فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ فیصلہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ تقدیر ہے، یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو دعائیں اور صدقات بدل سکتے ہیں۔ تقدیر کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتی سوائے اس کے کہ اللہ خود اس کو بدل دے، اور اس کے لیے اس نے دعاؤں اور صدقات کا ایک نظام رکھا ہے۔ ایک تدبیر کا نظام ہے اور ایک تقدیر کا نظام ہے۔ ایک ہی باپ کے بچے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک عام سی زندگی گزارتا ہے اور کوئی ملک کا حکمران بن جاتا ہے۔ یہ تقدیر ہے۔ محنت ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کی محنت کامیاب بھی ہو جائے۔ یہ تقدیر اور نصیب کا نظام ہے۔ اللہ کریم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسباب ضرور اختیار کریں، لیکن ہماری نظر ہمیشہ اللہ پر ہو، اسباب پر نہیں۔ ہمیں یہ چیز سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنا اعتماد اسباب پر نہیں رکھنا، بلکہ مسبب الاسباب پر رکھنا ہے، کیونکہ جو چیزیں ہمیں ظاہری طور پہ ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں اسباب کے ذریعے سے، حقیقت میں وہ اللہ کریم کے امر سے ہی ہوتی ہیں۔ تو ایک مسلمان کو اگر جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو اس کی نظر اللہ پر جاتی ہے، اور پھر اسباب اختیار کرنے پہ جو اس کو ظاہری طور پر حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا یقین کے ساتھ یا بغیر یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ اس کے ہر اہم مسئلے کی کفالت فرمائیں گے۔
حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ناظرین، اس میں بھی ہمیں اللہ کریم ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ توکل اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ یہ دعا سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں سے ایک ہے۔ اللہ کریم نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں کفالت اور حفاظت کا ایک بہت طاقتور نظام رکھا ہے۔ اس کا مشاہدہ ہمیں بہت سے بزرگان دین کی تصانیف میں بھی ملتا ہے، اور اس کا مشاہدہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں تو اللہ کریم ہمیں خود بھی عطا فرماتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان آیات کو 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائیے، اور ان کی فیوز و برکات کو خود اپنی زندگی پر مشاہدہ کیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہماری یہ محنت اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے مسبب الاسباب سے جڑنے کی محنت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو خیر، عافیت، رحمت، نعمت، صحت، تندرستی، رزق، کامل ایمان اور کامل اخلاق والی زندگیاں عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔